نصیر الدین طوسی، جو عام طور پر محقق طوسی کے نام سے مشہور ہیں اور منطق و فلسفہ میں مسلم الثبوت علامہ شمار کیے جاتے ہیں، ایک مرتبہ یہ کسی عالم ربانی کی زیارت کے لیے گئے۔ حاضرین مجلس نے ان کا بڑا احترام کیا اور لوگوں نے عالم ربانی سے ان کا تعارف اس طرح کروایا کہ یہ اس وقت سب سے زیادہ باکمال اور صاحب علم ہے۔ عالم ربانی نے دریافت کیا کہ سب سے زیادہ ان کو کس علم میں کمال حاصل ہے۔ لوگوں نے کہا کہ علم نجوم میں۔ یہ سنتے ہی عالم ربانی کو بڑی کوفت ہوئی اور انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میرا خیال ہے سفید گدھا ان سے زیادہ علم نجوم کا ماہر ہوتا ہے۔ عالم ربانی کی اس گفتگو سے انتہائی برہم ہو کر نصیر الدین طوسی اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے گھر کو روانہ ہو گئے۔ اتفاق سے اس سفر میں ایک گدھے والے کے مکان پر رات بسر کرنی پڑی۔ نصیر الدین طوسی نے مکان کے باہر صحن میں اپنا بستر جمایا تو ایک دم گدھے والا کہنے لگا کہ آپ مکان کے اندر بستر لگائیں کیونکہ عنقریب بڑی خوفناک بارش ہونے والی ہے اور سیلاب کا خطرہ ہے۔ طوسی نے کہا کہ تجھے یہ کیسے معلوم ہوا کہ بارش ہونے والی ہے؟ گدھے والے نے یہ جواب دیا کہ صاحب، میرا یہ سفید گدھا جس رات 3 مرتبہ اپنی دم آسمان کی طرف اٹھا دیتا ہے تو رات بھر بارش نہیں ہوتی، اور جب یہ اپنی دم زمین کی طرف جھکا کر ہلاتا ہے تو میرا برسوں کا تجربہ ہے کہ اس رات ضرور زوردار بارش ہوتی ہے۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد ہی شدید بارش شروع ہوگی اور سیلاب آ گیا۔ اب نصیر الدین طوسی کو خیال آیا کہ واقعی عالم ربانی نے سچ فرمایا تھا کہ سفید گدھا نصیر الدین طوسی سے زیادہ علم نجوم جانتا ہے۔ نتیجہ: علماء ربانی کی زبانوں سے نکلے ہوئے کلمات بے معنی نہیں ہوا کرتے۔ وہ جو کچھ فرماتے ہیں اپنے نور بصیرت کی روشنی سے دیکھ کر اپنے مشاہدات بیان فرمایا کرتے ہیں۔ لہذا ان بزرگوں کی پرنور مجالس میں حاضر ہو کر ان کے کلمات طیبات کو بہت غور سے سننا چاہیے، اور اگر کوئی بات اپنی فہم سے بالاتر نظر آئے تو اس کے رد و انکار میں نہ جلدی کرنی چاہیے، نہ کبیدہ خاطر ہونا چاہیے، بلکہ پورے سکون کے ساتھ انتہائی غور و فکر کر کے ہمیشہ اس بات پر دھیان رکھنا چاہیے